العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ طلاق کی آیتوں کے ذیل میں بہت سی باتیں کہی تھی، اور اب اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ طلاق کی اختتامی آیت سے متعلق مختصر گفتگو کریں گے. قرآن کریم کی آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اس آیت کے ذیل میں دیکھیے کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، یہ کلام مستانف ہے اور وعدہ فتح کی تصدیق کے لیے لایا گیا. کَأَيٍّ خبریہ بمعنی کم ہے، من قریۃ کَأَيٍّ کی تمیز، اور کَأَيٍّ مبتدا ہونے کی وجہ سے محل میں رفع کے ہے، اور عتت اس کی خبر، اور عتت یہ اعرضت کے معنی کو شامل ہونے کی وجہ سے متعدی بعن ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے یہاں پر ایک اشکال انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جزا اور سزا حساب کتاب آخرت میں ہوگا. جزا اور سزا حساب اور کتاب آخرت میں ہوگا، تو پھر حاسبناہا ماضی کے صیغے سے تعبیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال صحیح ہے. شرائع حدیث اور علامہ جلالین رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حساب کا وقوع چونکہ یقینی ہے، حساب کا وقوع چونکہ یقینی ہے، اس لیے ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا وقوع ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ ماضی کا وقوع یقینی ہوتا ہے، یا اس لیے کہ اللہ کے علم ازلی میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور تقریر الوعید توکید یعنی مذکورہ 4 جملے میں وعید کو تاکید کے لیے مقرر ذکر کیا گیا ہے. وہ 4 جملے ہیں فحاسبناها وعذبناها فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا. یہ ان کو تاکید کے لیے بار بار ذکر کیا گیا ہے. اور مبینات یہ آیات سے حال ہے، فتح کی صورت میں اللہ نے اس کو واضح کر دیا. قرآن کریم کی آیت دیکھو فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا. اس آیت میں ان قوموں کے حساب و کتاب کا ذکر ہے جو آخرت میں ہونے والے ہیں، مگر یہاں اس کو ماضی کے صیغے سے حاسبنا عذبنا سے تعبیر کرنا اس کے یقین الوقوع ہونے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ روح المعانی میں ذکر کیا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سوالات اور باس پرس مراد نہ ہو بلکہ سزا کی تعین ہو، اسی کو حساب کرنے سے تعبیر فرمایا. قرآن کریم کی آیت قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اس آیت کی آسان توجہ تو یہ ہے کہ یہاں لفظ ارسلہ محذوف مانا جائے، تو معنی یہ ہوں گے کہ نازل کیا ذکر یعنی قرآن کو اور بھیجا رسول کو. دیگر مفسرین نے اور توجیحات بھی لکھی ہیں، مثلا یہ کہ ذکر سے مراد خود رسول ہوں، کثرت ذکر کی وجہ سے رسول گویا خود ذکر کیا گیا ہو، تو یہ زید بن عبداللہ کے قبیل سے ہوگا. اور اس کے بعد کی آیت ہے لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی کی طرف نکالا جائے. اس ارشاد کی پوری اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان طلاق، عدت اور نفقات کے متعلق دنیا کے دوسرے قدیم اور جدید عائلی قوانین کا مطالعہ کرتا ہے. اور اس تقابلی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کی تبدیلیوں اور نئے نئے قانون سازیوں کے باوجود آج تک کسی قوم کو ایسا معقول اور فطری اور معاشرے کے لیے مفید قانون میسر نہیں آ سکا
جیسا اس کتاب اور اس کے لانے والے رسول نے تقریباً 1500 سال پہلے ہم کو دیا تھا۔ یہ اسلام کی جامعیت ہے بچوں، اسلام کی حقانیت اور اس کی جامعیت ہے، اس کے احکامات کی جامعیت ہے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات کی جامعیت ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے اسلامی احکامات اور نبوی تعلیمات، قرآنی آیات اور احکامات کا آج تک کس نے معارضہ نہیں کیا، اور جس نے کیا وہ ناکام ہی ہوا۔ اس لیے ہمیں پورے کھلے دل سے، اعتماد کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ، کھلے دل سے ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن فی الارض مثلہن۔ مثلہن میں تشبیہ اجمالی ہے کہ کس چیز میں زمین مثل سماوات ہے۔ اس آیت سے اتنی بات واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ پھر یہ 7 زمینیں کہاں کہاں ہیں اور کس کس صورت میں ہیں؟ تہ بر تہ طبقات کی شکل میں ہیں، یا ہر زمین کا مقام الگ الگ ہے؟ اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح آسمان 7 آسمانوں میں ہر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے اور ہر آسمان میں فرشتے آباد ہیں، تو اسی طرح زمین اور دوسری زمینوں کے درمیان بھی فاصلہ ہے اور اس میں کوئی مخلوق آباد ہیں، یا کہ تمام طبقات زمین ایک دوسرے سے متصل اور پیوستہ ہیں؟ قرآن مجید اس سے ساکت ہے، اور روایت حدیث جو اس سلسلے میں آئی ہیں ان میں اکثر ائمہ حدیث کا اختلاف ہے۔ بعض نے ان کو صحیح اور ثابت قرار دیا ہے اور بعض نے موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت کہہ دیا ہے، مگر عقلاً یہ سب صورتیں ممکن ہے جیسا کہ معرف القرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور اس لیے اب ہمیں بچوں کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے مفسرین اعظام نے ان آیات کے روشنی میں سائنسی طور پر جو جدید ٹیکنالوجی اور معلومات فراہم کی ہیں، ہمیں ان کی طرف بھی نظر کرنا چاہیے۔ نظر اس طور پر کہ اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ان کے انفارمیشن اور معلومات کی شکل اور صورت میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ نئی نہیں ہوں گی، بلکہ ہماری ہی جو قرآن کریم کی آیات نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آیات میں جو معلومات ہمیں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہیں، ان معلومات کو تفصیل کے ساتھ اور تعین کے ساتھ یہ سائنس بتانے والی ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سائنس بھی ہماری خادم ہے، جس نے قرآن آیات اور اللہ کے بتائے ہوئے کائناتی نظام کو جدید آلات کی روشنی میں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں ممکن ہو چکی ہیں، اور یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہی ہوا ہے، یعنی کہ سائنسدانوں کو بھی اللہ نے ہی توفیق اور دماغ دیا ہے کہ وہ اللہ کی کائناتی چیزوں کو زمانے کے حالات اور تقاضوں کے اعتبار سے جدید آلات کی روشنی میں بتانے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمانوں کو اور علماء کو چاہیے کہ ہم ان آلات کو استعمال کریں، البتہ ان آلات کو شرعی قواعد اور ضوابط کی روشنی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، ہم ان سے بہکے نہیں۔ اس لیے کہ نوجوان طبقہ عام طور پر ایسے آلات کو استعمال کر کے اپنے ذاتی اغراض اور مقاصد کو تو بروئے کار لاتا ہے، لیکن شرعی اور کائناتی نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے، ان اسباب سے، سائنسی اسباب سے ہم اللہ کے ضابطے، قوانین، احکامات، آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس صورت میں ہمارا ایمان مزید تر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کے قرآن کریم کی آیت جو ہم نے بتلائی ہے کہ مثلہن، اس کی تفسیر میں احادیث مختلف ہیں جو ہم آپ کو کچھ مختصراً بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی تفسیر میں صحیح یوں آئی ہے کہ بخاری اور مسلم میں ہے،
جس نے کسی کی زمین ظلمن غصب کر لی تو قیامت میں وہ زمین اپنے ساتوں طبقوں سمیت اس کے اگلے گلے میں ڈالی جائیں گی، اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی. طوقہ من ارض سبعین، اور بخاری میں خسف بہ الی سبع اراضین. ان احادیث سے زمینوں کا ثبوت اطمینان بخش طریقے پر ثابت ہو گیا. اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں ہر زمین پر مخلوق اور نبی کا ہونا بھی منقول ہے، جیسا کہ خلاصۃ التفسیر میں مذکور ہے. اچھا، قدیم مفسرین میں صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مفسر ہیں جنہوں نے اس دور میں اس حقیقت کو بیان کیا تھا جب آدمی اس کا تصور بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کائنات میں زمین کے علاوہ کہیں اور بھی ذی عقل مخلوق بستی ہے. موجودہ زمانے کے سائنسدانوں تک اس کے امر واقع ہونے میں شک ہے، اور اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں اس سے لوگوں کے ایمان متزلزل نہ ہونے پائے. چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ ان سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر میں اس کی تفسیر تم لوگوں سے بیان کر دوں تو تم کافر ہو جاؤ گے اور تمہارا کفر یہ ہوگا کہ اسے جھٹلاؤ گے. یہ جو معلومات ہم پیش کر رہے ہیں بچوں آپ کے سامنے، یہ حضرت مولانا جمال صاحب، محمد جمال صاحب بلند شہری، استاد دارالعلوم دیوبند کی تفسیر جمالین کی شرح سے ہم آپ کی معلومات فراہم کر رہے ہیں. اور جب ایک شخص نے یہ معلومات لکھی ہے تو بچوں تقریباً تمام مفسرین میں، تمام تفسیروں میں ہر مفسر اختلاف اسلوب کے ساتھ یہی معلومات فراہم کرتا ہے. اور اس آیت کے ذیل میں جیسے کہ ہم نے آپ کو احادیث بتائی، بہت سی آیات ہیں. بحقی نے ابو دحا کے واسطے سے بے اختلاف ابن عباس، الفاظ ابن عباس کی یہ تفصیل نقل کی ہے کہ فی کل ارض نبی کنبیکم وآدم کآدمکم ونوح کنوحکم ابراہیم کابراہیمکم وعیسیٰ کعیسیٰکم. ان میں سے ہر زمین میں نبی ہے تمہارے نبی جیسا، اور آدم ہے تمہارے آدم جیسا، اور نوح ہے تمہارے نوح جیسا، اور ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم جیسا، اور عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ جیسا. اس روایت کو ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور امام ذہبی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور دیگر محدثین نے یہ کہا ہے کہ ابو دحا کے علاوہ کسی نے اس کو روایت نہیں کیا، اس لیے بالکل شاذ روایت ہے. تو صاحب جلالین نے اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو شاذ لکھا ہے. تو دیکھیے مختلف راویوں سے روایت منقول ہے، کسی نے شاذ لکھا، کسی نے آپ کے اس کے علاوہ لکھا ہے. تو اختلاف روایت تو چلتا ہے اور روایت کے راویوں کا بھی اختلاف چلتا ہے. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم مؤکد انداز میں جن روایت کو آپ کے سمجھتے ہیں ان کی روایت لیں، اور جن روایت کو ہم نہیں سمجھتے ان تک ہم نہیں پہنچ پاتے تو ان کی روایتیں نہ لیں. تو اختلاف روایت تو ہو سکتا ہے بچوں، اور آیات کے معنی کے سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اس طرح ہم آخر میں اس آیت کے روشنی میں آخر میں جو لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے اثر میں ہر زمین پر مخلوق اور ہر نبی کا ہونا منقول ہے. اس کی تفسیر اور تقریر میں جناب آپ کے مولانا ابو الحسنات مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل تصنیف کیے ہیں. اور بعض لوگوں کو جو یہ شبہ ہوا ہے کہ ہر زمین مثل انبیاء کا ہونا مستوجب ہے، مماثلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء کو اور مستلزم ہے اس بات کو کہ آپ خاتم الانبیاء ہوں. اس نے بہرحال آیات میں اور روایات میں، جیسے کہ یہ جو بات ہم پیش کر رہے ہیں یہ خلاصۃ التفاسیر کا حاشیہ ہے، جس کو مختلف لوگوں نے درج کیا ہے. اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کو نہ سمجھنا یہ بہرحال ایک جرت ہے، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جس نے سمجھا ہے وہ یقیناً اختلاف روایات کو سمجھے گا اور راویوں کے حالات کو سمجھے گا، اور اس کے بعد پھر آیات کی روشنی میں کوئی بات کہنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور آیات کو صحیح سمجھنے کی اور اختلاف روایات کو سمجھ کر اس کو پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس میں ہم نے الحمدللہ سورہ طلاق کی تکمیل کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ تحریم کا انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.